ایک اور تصویر آپ کے سامنے اس آیت کے ساتھ رکھتا ہوں. قرآن پڑھانے والا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا، وہ بڑی مشکل وسائل میں 5 وقت کی اذان کو بلند کرنے والا وہ امام ایک تصویر بھیجتا ہے. ایک چارپائی کے اوپر مچھردانی لگی ہے، مچھردانی کے اوپر اس نے ایک چادر ڈالی ہے. اس چادر کو ڈالنے کے بعد وہ تسلی میں ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر ہے، یہ اس کی رہائش گاہ ہے. وہ لاہور، کراچی، سیالکوٹ، گوجرانوالہ میں بڑے بڑے جلسے اور فوٹو شوٹ کرنے والی اسلامی تنظیمیں، ان اماموں کا حق پہلے تھا. اور جن کے نام پر آپ بڑی بڑی اپنی کارکردگیاں دکھا رہے ہیں، بینر بنا کے یہاں پہ ریلیف کا پیسہ خرچ کرنا حرام تھا. کسی تنظیم کے بینر کے اوپر ایک پیسہ لگا کر سیلاب والے کو لقمے سے محروم کرنے کا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، کھلے طریقے سے کرنا ہوگا. وہ آج بھی 1 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 450 اماموں کی فہرست جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کے پاس موجود ہے. 40 ائمہ حضرات کو تقریباً اللہ کے کچھ بندے گھر بنوا کے دے چکے، لیکن وہ 450 سے زیادہ امام، وہ حنفی بھی ہیں، وہ سلفی بھی ہیں، وہ بریلوی بھی ہیں، ان کی تنظیموں نے آج بھی ان کو نہیں پوچھا. اس لیے نہیں پوچھا کہ امام کو یہ تنظیمیں بھی منگتا سمجھتی ہیں، اس کی کال بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتی. تنظیموں کے عہدیدار کے اندر یہ ایک نخوت ہوتی ہے کہ ہم اوپر ہیں اور اس امام کو ہم جو تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں یہ ہمارا ملازم ہے. وہ اس کو مہینے کی تنخواہ ٹائم پہ نہیں دیتی، اس کو گھر کی چھت نہیں بنوا کے دیں گی. لیکن جامع مسجد رحمت اللہ العالمین سے یہ یاد کروایا جاتا رہے گا کہ اگر ان کو چھت نہیں دیں گے تو سلفی بھی، حنفی بھی اور بریلوی اس بے حسی میں برابر ہیں، اس کی تنظیمیں برابر ہیں. وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا کسی بھی مسلک کا ہو، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ قابل احترام ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی اہل کتاب کا عالم دین بھی ہو تو ہمارا دین اس کے بھی احترام کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، ایک چارپائی پر مچھردانی لگا کر چادر رکھ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ دینے والا، اس کی کیفیت کو اور اپنی رہائش گاہوں کو کبھی آپس میں اس کا تقابل تو کریں.